سفرنامہ آذربائیجان کی آپ قسط نمبر 8 دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نگری نگری چینل۔ ہم ابھی ریلوے اسٹیشن ایستگاہ راہ آہن تہران سے اتر چکے ہیں اور سفر کر رہے ہیں باکو کی طرف، لیکن اب رات کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے اس وقت باکو سے زیادہ ہمیں پریشانی ہے کہ ہم رہائش حاصل کریں، اور رات کے کوئی 7 بجے ہم یہاں سے اترے ہیں۔ میرے ساتھ حامد صاحب ہیں جو ابھی ٹرین میں میرے ساتھ آئے ہیں قم سے تہران تک۔ فرسٹ ایئر نائٹ ہے، ہوٹل نہیں مل رہے شاید، لیکن یہ تو فرسٹ ایئر نائٹ ایران کے لوگ استنبول میں جا کر مناتے ہیں، تو پھر تہران میں کمرے کم کیوں ہیں؟ تہران کی پتہ چلا ہے کہ 5% آبادی عیسائی ہے، اور جو سب سے بڑی اقلیت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے ایران میں وہ عیسائی ہیں۔ اشنا بھی بہت پریشان اور حیران تھی۔ بہرحال بہت مشکل سے 2 گھنٹے کے بعد ہمیں بہت ہی زیادہ قیمت پر ریلوے اسٹیشن کے قریب یہ رہائش ملی جہاں ہم نے شب بسر کی۔ حاضرین، دن بدھ 1 جنوری 2020 اور ہم ہیں تہران ٹرمینل غرب جو ایران میں ہے، وہاں پر ہیں۔ بالکل سامنے آسیہ کمپنی کا بکنگ آفس ہے، شرکت مسافر برسپہر آسیہ وہاں پر درج ہے۔ یہاں سے ہم نے 60,000 تومان کا ٹکٹ خریدا ہے جو ہمیں آستارا تک کی ایک آرام دہ بس کا بتایا گیا ہے۔ قریباً 12:30 پر بس نے چلنا ہے اور ہمارے انتظار کرنے کے لیے 1.5 گھنٹہ ہے۔ اگرچہ باکو کے لیے یہاں سے ڈائریکٹ بس جاتی ہے اور راستے میں سپیڈ بھی اس کی سنا ہے کہ بہت تیز ہوتی ہے اور کل کو وہ پہنچائے گی، لیکن وہ یہ دیکھیے سامنے شرکت مسافر برسپہر آسیہ، یہ یہاں سے ہم نے تہران غرب استارا کا ٹکٹ خریدا ہے اس ٹرمینل سے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ باکو کے لیے بس یہاں سے ڈائریکٹ بتائی گئی ہے شام 6 بجے، چونکہ بس لیٹ ہے اور ہم نے آرام بھی کرنا ہے استارا میں۔ وہاں پر ہوٹلنگ کرنے کا تو ارادہ نہیں ہے، لیکن اسٹے ایک مسافر خانہ میں کرنے کا ارادہ ہے جو بھی وہاں پر جا کر ہمیں مل گیا۔ تو یہ تہران غرب ٹرمینل ہے، یہاں پر مختلف ٹریول ایجنسیوں کے دفاتر قائم ہیں، اور ہم اس بس میں جس کا ٹکٹ ملا ہے اس میں راستے میں رشت بھی ایک معروف جگہ ہے وہ بھی آئے گی۔ یہ سامنے آپ ایک اور ٹریولنگ ایجنسی دیکھ رہے ہیں جہاں سے کرمانشاہ، اعلام، تبریز، ارومیہ اور اردبیل کے لیے گاڑیاں چلتی ہے۔ اردبیل کا بارڈر بھی سنا ہے کہ بالکل وہاں سے بھی امیگریشن ہوتی ہے اور آذربائیجان میں داخل ہوا جا سکتا ہے، لیکن اردبیل کے لیے ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ آئندہ کبھی موقع تو یقینی طور پہ اردبیل کے بارڈر سے بھی امیگریشن کریں گے۔ یہ نشستیں دیکھیں، بہت ہی خوبصورت نشست آرام دہ، اور یہاں پر ٹرمینل پاکستان کے ٹرمینل سے مختلف ہے۔ میں محمد حنیف اور اشنا اور ان کی امی آپ کو ٹرمینل غرب تہران سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات ہم 7 بجے قم سے تہران پہنچے تھے، اور جب پروفیسر حامد صاحب کے ساتھ ہم تلاش کرتے رہے ہوٹل، تو مہمان پذیر آریہ ہی ہمیں سب سے کم رقم میں 80,000 ایرانی تومان میں مل سکا، جس میں ہم 3 افراد نے رہائش رکھی تھی اور حامد صاحب اپنے گھر چلے گئے تھے۔ تو کافی مشقت کے بعد یہ ملا تھا مہمان پذیر آریہ، جو بالکل ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع ہے۔ ابھی قریباً 12 بجے کے قریب ہم ٹیکسی لے کر اپنے ہوٹل سے یہاں پر ٹرمینل غرب یعنی تہران کے بس اسٹیشن پر پہنچے ہیں۔ یہاں سے ٹکٹ لی ہے، ٹکٹ آستارا کے لیے ہے، اور ہماری منزل ہے آستارا۔ فائنل منزل تو ہماری باکو ہے، لیکن ایرانی آستارا سے چیکنگ ہوتی ہے، اور وہیں سے ہم جو کہ یہاں سے کافی دور ہے اور تقریباً کوئی 10 یا 9 گھنٹے کا سفر بتایا جاتا ہے جو بذریعہ بس ہوگا۔ ریلوے اسٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک میں، ریلوے اسٹیشن تو نہیں ہے یہ بس اسٹیشن، میرے بیک میں بس ٹرمینل بہت خوبصورت ہے۔ اس کی نشستیں دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، کتنی صفائی ستھرائی یہاں پر ہے، اور اتنا خوبصورت بس کا ٹرمینل، اس کا ہم تصور ہی پاکستان میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، جبکہ خوبصورتی دیدنی ہے۔ ابھی ہم اپنی بس کی طرف چلیں گے، تو اب چلتے ہیں ہم اپنی بس کی طرف۔
اگرچہ باکو کے لیے براہ راست بس شام کے وقت چلے گی، لیکن یہ بس چونکہ 12:30 پر چلنی ہے اس لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بہت ہی کھلی نشستیں ہیں، سیٹیں ہیں جن پر آرام دہ نشستیں، لال سرخ رنگ کی، اور بس بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ اس میں ہم سفر کریں گے ایرانی استرا تک اور وہاں پر رات کا قیام کریں گے۔ 1 جنوری 2020 چل پڑے ہیں ہم استرا کی طرف۔ چھوڑ رہی ہے ہماری گاڑی ٹرمینل کو چھوڑ کر، ویسٹ برب کو چھوڑ کر ہم چل پڑے ہیں، اور خدا حافظ تہران، خدا حافظ تہران، آزادی کا ٹاور خدا حافظ۔ ہم نہیں دیکھ سکے آزادی کے ٹاور تجھے، آزادی کا ٹاور جہاں پر ایرانیوں نے احتجاج کر کے رضا شاہ پہلوی سے جان چھڑائی۔ جوراسک پارک ایران میں، ایک تہران میں بہت بڑی اٹریکشن ہے جو نہیں دیکھی جا سکی۔ یہ دیکھیے بس ٹرمینل غرب سے نکلتے کتنے خوبصورت منظر ہے۔ سرد دوپہر کے وقت 12:30 ہم نکل رہے ہیں، اور کتنے خوبصورت درخت ہمیں خوش آمدید خدا حافظ کہنے کے لیے یہاں پر تیار ہے۔ تہران میں بہت دلگیر ہوں، تہران میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، میں آزادی ٹاور نہ دیکھ سکا، اے خمینی کے تہران خدا حافظ ہم تجھے کہہ رہے ہیں۔ جوراسک پارک میں نہ دیکھ سکا، میں تہران کی رعنائیوں سے لطف اندوز نہ ہو سکا۔ رضا شاہ پہلوی کے خاندان اسی طرح جیسے میں نکل رہا ہوں تجھے بھی نکلنا پڑا، اور ایرانیوں نے نئی تقدیر اپنی بنائی، اور خمینی کے تہران خدا حافظ۔ اب ہم تہران سے نکل رہے ہیں اور ہمیں راستے میں رشت کی طرف جانا۔ حضرات، ہم استرا کی بس میں سوار ہیں جو تہران سے 12:30 چلی تھی۔ کچھ قازوین کے ایک ٹرمینل پہ ابھی کچھ دیر پہلے وقفہ ہوا ہے، اور پھر ایک پہاڑی علاقہ کوہ البرز کا اس میں داخل ہو گئی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کان بند ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ایسی ہی چڑھائی ہے جیسے کہ پاکستان میں پنڈی کی طرف، اسلام آباد کی طرف جاتے ہوئے موٹر وے پر، یا اگر آپ دوسری پہاڑیوں پر جائیں تو کان بند ہوتے ہیں، یا ملی جائیں تو یہ بھی کچھ اسی قسم کا علاقہ ہے جو رشت کی طرف جا رہا ہے، راشت اس کو کہتے ہیں۔ اور کوہ البرز میں سے ٹرین گزر رہی ہے۔ ٹرین تو نہیں، یہ بس ہے حضرت، کیونکہ زیادہ سفر ٹرین میں کیا ہے اس لیے منہ سے نکل رہا ہے کہ ٹرین چل رہی ہے، جبکہ ہم بس میں سوار ہیں اور کوہ البرز سے گزر رہے ہیں۔ حاضرین، آپ بس سے جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ گیلان صوبے کا دارالحکومت رشت کی دکانیں اور کاریں اور پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ یہ پہاڑ بالکل اس کو کاکیشین پہاڑ یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، جو کاکیشیا ہے یہ رشیا اور ایران کے درمیان کنیکٹ کرتا ہے یہ شہر رشت، اس لیے یہ ایک بزنس سینٹر بھی ہے۔ خوبصورت پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہاں پر۔ رشت یا ریشت بھی اسے کہتے ہیں، راشت بھی کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ راشت کہتے ہیں یہاں پر اس شہر کو۔ پاکستانی رشت کہتے ہیں، راشت شہر میں سے گزر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت شہر ہے، بہت اچھے مناظر ہیں، حسین جھیلیں ہیں یہاں پر۔ بارش کی اوسط بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں کے کھانے بھی بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی آبادی والا شہر ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں استرا کی طرف۔ آخرکار استرا ایران پہنچ گئے، اور ابھی کوئی 9 بجے کے قریب گاڑی نے ہمیں اتارا ہے۔ 12:30 تہران ٹرمینل سے چلی تھی، اور 7-8 اسٹاپ راستے میں تھے جہاں سے سواریاں اتاری ہوئی، اور 20 سواریاں استرا پہنچی، جن میں سے صرف ہم واحد تھے جنہوں نے آذربائیجان کراس کرنا ہے۔ زیادہ تر ٹریولر صبح کے ٹائم میں تو ٹائم پہنچتے ہیں۔ تو مقامی لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہو جائیں، تو کچھ
لوگوں کے تعاون سے مقامی جو کہ یہاں کے مقامی لوگ ہیلپفل ہیں، ہم ایک مہمان سرائے میں آ گئے ہیں۔ مہمان سرائے ہی کے ایک روم نے دے دیا فیملی کی وجہ سے، جس میں 3 تختے جنہیں چارپائی کو تختہ کہتے ہیں وہ ہے، اٹیچ باتھ ہے، ہیٹنگ سسٹم ہے ایسی ہے۔ تو اس کی فریج کل قیمت 1,10,000 تمن ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہوٹل مہمان پذیر جسے فارسی زبان میں مسافر خانہ کہتے ہیں، اس میں ہمارے کمرے کے بالکل ساتھ کا منظر ہے۔ یہ 108 نمبر کمرہ جس میں ہم رہائش پذیر ہیں، اور یہ اس کا بیرونی لابی آپ کہہ لیں کہ یہاں پر ہمارا کمرہ ہے 108 جس میں آج ہم رہے ہیں۔ یہ نماز خانہ بھی یہاں پر مسافروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایران میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے ہوٹلوں میں، اور یہ یہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لائٹ روشن کی تو اب ہمیں نظر آیا کہ یہاں پہ قالین بچھا ہوا ہے، سامنے ایک بہت بڑا پردہ ہے۔ تو بالکل یہ ساتھ دیکھیں یہ کچھ سامان بھی پڑا ہے، لگتا ہے کہ یہاں پہ رہائش بھی اختیار کی جا سکتی ہیں، یا پردے کے پیچھے میٹریسز ہیں۔ جب زیادہ مسافر آ جاتے ہیں تو ان کو نیچے لٹایا جاتا ہے۔ مسافر خانوں میں بعض دفعہ سیزن پر بہت زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے، تو یہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ نماز پڑھی۔ حاضرین، 1 جنوری 2020 کی رات ہے اور ہم پہنچ چکے ہیں مہمان پذیر استرا کے ایک مسافر خانہ میں۔ 3 بیڈ ہمیں ملے ہیں، قریباً یہ 1,000 روپیہ پاکستانی کے برابر ہم نے ایرانی کرنسی دی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹنگ کا معقول سسٹم ہے اور بہت ہی خوبصورت کمبل ہیں۔ اگرچہ گرمی ہے لیکن کمرے معاف کیجیے گا، اگرچہ سردی ہے لیکن کمرے میں سردی محسوس نہیں ہو رہی، چونکہ مائنس ٹیمپریچر ہے، مائنس اس وقت استرا کا ٹیمپریچر 6 ہے۔ یہ پاکستان میں تو یہ اس طرح کے ٹی وی قدیم ہیں، لیکن چونکہ ایرانی ٹیکنالوجی اپ گریڈ نہیں ہوئی، LED ابھی درمیانی قسم کے ہوٹلز میں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور ویسے بھی چینل پرشین ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ کوئی ٹی وی دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ تو یہ ٹی وی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور سامنے ہیٹنگ بہت زیادہ اچھی اور ہے یہاں پہ۔ اس کمرہ میں 3 بیڈ ہیں جنہیں فارسی زبان میں تختہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر باقاعدہ نرخ نامہ بھی آویزاں ہیں۔ فریج بھی ایک چھوٹے سائز کا اس کمرہ میں موجود ہے، جس میں ضروری اشیاء کھانے پینے کی رکھی جا سکتی ہیں، کپڑے ہینگ کرنے کے لیے بھی جگہ ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر لحاظ سے ایک معقول رہائش ہے جو آج رات جہاں پہ ہم گزر کر رہے ہیں۔ آج 2 جنوری جمعرات کا دن، اور استرا مقام مہمان پذیر ہوٹل سے جاگ ہو گئی اور نیچے اتر رہے ہیں، ناشتہ تلاش کریں گے بازار استرا میں۔ تو میں نیچے جا رہا ہوں، اور کوشش ہے گڑیا کی بھی، وہ بھی میرے ساتھ آ رہی ہے۔ ہم بازار میں جائیں گے اور تلاش کریں گے ناشتے کی۔ تو میں کمرہ نمبر 108 سے نیچے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو نیچے ہم جانے کے بعد یہاں کے بازار میں دیکھیں گے کہ اب یہ گڑیا بھی آگے آگے دوڑی ہوئی جا رہی ہے۔ مختلف قالین بچھے ہوئے ہیں، کمرے تک جانے کے لیے قالین ہے، اور یہ ہمارا کمرہ ہے۔ یہاں پہ سامان بھی رکھا ہوا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ گڑیا یہیں پہ رہ جائے، لیکن وہ مان نہیں رہی ہے۔ تو ابھی بازار کی طرف میں جاؤں گا اس طرح سے۔ یہ میرے ساتھ جانے کی کوشش کر رہی ہے، گڑیا کے قدم چھوٹے ہیں، یہ آہستہ آہستہ چلتی ہے، اور اس طرح سے مجھے دیر ہو جائے گی، ناشتہ میں ٹائم پر نہ لے کر آ سکوں گا۔ چلے دیکھتے ہیں یہاں پہ رہتی ہے یا میرے ساتھ جاتی ہے۔ بہر کیف ابھی ہم بازار کی طرف چلتے ہیں۔
دن ہے جمعرات کا اور 2 جنوری 2020 کا آج صبح کا آغاز کر رہا ہوں. صبح صبح ہے, ابھی دھوپ کچھ دیکھیں سامنے سے نکل رہی ہے اور جگہ ہے استرا کا بازار. ابھی بھوک بہت لگی ہوئی ہے اور ناشتے کی تلاش میں نکلا ہوں کہ ناشتہ مل جائے. سبحانہ کہتے ہیں ناشتے کو فارسی زبان میں, کہ سبحانہ صبح کا کھانا اس کو سبحانہ کہتے ہیں. عام طور پہ سرے شیر اور اس طرح کی چیزیں ناشتے میں ہوتی ہیں, تو یہ مجھے لگ رہی ہے کہ یہ ہے ناشتے کی دکان. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سرے شیر پنیر. چلیں اسے بعد میں دیکھتے ہیں, ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. ممکن ہے کہ کچھ اور بھی چیزیں کھانے پینے کی مل جائیں. تو اکا دکا لوگوں کی آمد و رفت ہے, لیکن صبح صبح ٹریفک بہت زیادہ پارک کی ہوئی ہے. غالباً یہ رات کے وقت یہاں پہ کاریں وغیرہ پارک کر دی جاتی ہیں. جو ابھی صبح کھڑی ہیں, لوگ آئیں گے تو پھر وہی ان کو سٹارٹ کر کے لے جائیں گے. یہ سامنے سبحانہ لکھا ہوا ہے, شام سبحانے. ممکن ہے یہاں پہ بھی غذا خوری میں کچھ اور چیزیں مل جائیں. لکھا ہوا ہے کہ غذا حاضر است. یہاں ضرور ہمیں کچھ ملے گا, دیکھتے ہیں. ہاں نظر نہیں آ رہا, یہ گوشت نظر آ رہا ہے یہاں پہ. ناشتہ نظر نہیں آ رہا میرا خیال. اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیے, یہ یہاں پہ بس گوشت تیار ہے, گوشت کی چیزیں. ظاہر ہے کہ اس سے ناشتہ نہیں کیا جا سکتا. کچھ کولڈ ڈرنکس بھی تھے. مسافر آ رہے ہیں. مسافر تو نہیں, یہیں کے رہنے والے ہوں گے, لیکن لوگ بہت کم نظر آ رہے ہیں جو بازار میں ہیں. اکثر شاپس بھی بند ہیں. بس لگتا ہے کہ کوئی ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ کاریں ہی کاریں کھڑی ہوئی ہیں. یہ اس طرح کی صبح ہے. کیمرہ کچھ شام کا منظر دے رہا ہے, لیکن یہ صبح ہے اس طرح کی. اور ایرانی اس طرح میں اس وقت میں چل رہا ہوں. اور وہ دور ایک بینک نظر آ رہا ہے. ناشتے کی کوئی دکان نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ واپس اسی شاپ پہ جانا پڑے گا جہاں پر سرے شیر لکھا ہوا تھا, اور وہاں پہ مجھے نظر بھی آیا تھا ناشتے. آ جاؤ سنا, ادھر آ جاؤ. یہ چیزیں جراب بک رہی ہیں. یہ بازار ہے, یہاں اس طرح میں جرابیں ہیں. یہ سگریٹیں سیل ہو رہی ہیں یہاں پہ. اور پھر آج مجلسی عمدہ ٹکی. یہ مختلف قسم کے لباس ہیں. یہ کوئی لباس کی شاپ ہے. عمدہ ٹکی, حراج باقی, حراج مجلسی. تو ہمارے مہمان سرائے کا نام ہے آستارہ مہمان سرائے ہوٹل, مہمان پذیر آستارہ. تو یہ ہمارا ہوٹل ہے جناب, اس کا نام ہے مہمان پذیر آستارہ. اب ہم اس میں جا رہے ہیں اور اپنے ہی کمرے میں کریں گے ناشتہ, جہاں پہ شہد بھی ہے اور نان بھی ہیں اور میٹھے نان بھی ہیں. تو یہ ہے جناب ہماری مہمان سرائے, جس میں ہم رہائش پذیر ہیں. چلو آ جاؤ اندر آ جاؤ. تھینک یو. اوکے کم آن. سلام. اب ہم اپنے کمرے میں جا رہے ہیں کیونکہ کوئی خاص ناشتہ باہر نظر نہیں آیا. وہی چیزیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں وہی ناشتے میں ہیں. مزید یہ کہ ہمارا دل اب کوئی گوشت کھانے کو نہیں ہے, تو لوگ یہاں پہ صبح صبح مرغ اور اس طرح کے ناشتے بھی کر رہے ہیں. اور کئی لوگوں کو یہاں پہ فارسی زبان نہیں آتی اور آذری زبان بولتے ہیں. اگرچہ یہ ایران کا حصہ ہے, لیکن چونکہ یہ بارڈر ایریا ہے آذربائیجان کے ساتھ ہے, اس لیے یہاں پہ نہیں تو جانتے ہو. 2 جنوری بروز جمعرات, اور یہ ایرانی استرا کا مہمان پذیر, اس کا کمرہ نمبر 108, وہاں پر میں موجود ہوں. اس وقت ہم کامیاب ہوئے ہیں صبح کا ناشتہ لینے میں. ایک تو ہم نے, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ماست لیا ہے جسے دہی ہے. یہ گاڑھا ایرانی ماست نظر آ رہا ہے. دہی اور شیر ہے, شیر گاؤ. یہ اشنا کے لیے ہے, اشنا اس کو پیے گی. اور اس کے ساتھ میٹھے نان نظر آ رہے ہیں. یہ ہم نے گاؤں میں رشت کے پاس ایک گاؤں تھا,
وہاں پر بس رکی تھی ہماری، وہاں سے لیے تھے۔ اس کو ہم شہد کے ساتھ استعمال کریں گے، شہد ہمارے پاس ہی موجود ہے۔ اس طرح سے ناشتے کے لیے تو ہم کچھ زیادہ چیزیں نہ لے سکے سوائے اس کے کہ ہم نے خریدا شیر گاؤ اور دہی ناشتے میں، اور باقی میٹھے نان ہمارے پاس پہلے سے ہیں۔ حاضرین آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے آرز کا پل ہے جو ایران اور آذربائیجان کے درمیان حد فاصل کا کام انجام دیتا ہے۔ یہ ہزاروں کلومیٹر پر پل ہے اور دریائے آرز کا پل اسے کہتے ہیں۔ یہ ایرانی استرا کے ساتھ ساتھ بھی بہتا ہے اور دوسری طرف اس کے آذربائیجان کا استرا ہے۔ ہم نے اس پل پر سے ہی پار کر کے آذربائیجان کی امیگریشن کروائی اور ایران کو خدا حافظ کہتے ہوئے ہم ایرانی امیگریشن کی طرف دفتر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ہمارے 5 منٹ کے اندر ہی پاسپورٹ سٹیمپ کیے ہمارے، اور ہم اپنا سامان سکین کروا کر فی الفور جو ہے وہ آذربائیجان کے آرز پل کو پار کر گئے، اور دریائے آرز کا پل پار کرتے ہوئے وہاں پر بہت سارے لوگ کچھ دیر سستانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو آر پار جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم تیزی کے ساتھ بڑھ گئے اور تقریباً 45 منٹ صرف ہوئے آذربائیجان کی امیگریشن میں، جہاں پر ہمارا سامان دوبارہ سکین ہوا، اور پھر کچھ بیگز جو آذربائیجان امیگریشن کے تئیں مشکوک تھے ان کو کھول کر دیکھا۔ 3 بڑے بیگ تھے، اس لیے کافی ٹائم خرچ ہوا، اور اب ہم باہر آ چکے ہیں اور استرا ہائی وے پر آ گئے ہیں جو باکو کی طرف جا رہی ہے۔ یہاں پر کچھ سگنل ایران کے موبائل کے آ رہے ہیں لیکن آذربائیجان کی سم نہیں ہے۔ یہ باکو میں جا کر آذربائیجان کی سم خریدوں گا۔ تو فی الحال یہ ہائی وے ہے، جیسے پاکستان کی موٹر وے ہے جو اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہے، اسی طرح سے ایک موٹر وے فیصل آباد اور پھر سکھر تک اب موٹر وے پاکستان میں تعمیر ہو چکی ہے۔ اسی نوعیت کی یہ 2 رویا موٹر وے، ایک ہی موٹر وے پر گاڑیاں آ بھی رہی ہیں جا بھی رہی ہیں، بلکہ ایک موٹر وے نہیں، یہ 2 مختلف حصے ہیں۔ یہ جس موٹر وے پہ ہے یہ باکو کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے بالکل الٹ باکو سے استرا کی طرف ٹریفک آ رہی ہے۔ تو اس وقت ہم باکو سے قریباً 250 کلومیٹر کی دوری پر ہیں۔ 3 گھنٹے میں یہ سفر ہمارا ہوگا، ہم باکو پہنچیں گے۔ وہاں پر ایمسٹرڈیم ہاسٹل میں میری بکنگ ہے۔ ایمسٹرڈیم ہاسٹل باکو کے این وسط میں بہت ہی اچھی جگہ پر واقع ہے اور بڑا خوبصورت ایمسٹرڈیم ہاسٹل ہے۔ وہیں پر میں نے ڈرائیور کو کہا ہے کہ وہ مجھے لے جائے۔ تقریباً 20 منات جو ایرانی کرنسی یہاں پر معلوم ہوئی باکو، جو ہم نے استرا سے ہی چینج کروائی تھی۔ اس کرنسی کا نام منات ہے۔ تو 20 منات میں یہ ٹیکسی ایکسکلوسیو کرائی ہے جو تقریباً پاکستانی 1800 روپے کے برابر بنتا ہے۔ تو یہ پاکستانی 1800 روپے کے برابر، ویسے جو نارمل ٹیکسی چل رہی ہے وہ 45 منات میں ہوتی ہے ایکسکلوسیو۔ یہاں سے استرا سے باکو کے لیے ٹرین بھی ملتی ہے، ٹرین کا ٹکٹ بھی بہت کم ہوتا ہے، تقریباً 5 منات میں ایک ٹکٹ ہے، اور اس طرح سے 10 منات میں ہم 2 ٹکٹیں حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن میرے خیال میں ٹرین چونکہ 9 گھنٹے کے سفر کے ساتھ پہنچتی ہے استرا سے باکو میں، اس لیے جلد پہنچنے کے لیے یہی ذریعہ سفر بہت تیز۔ یہ ڈرائیور کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صاحب ڈرائیو کر رہے ہیں جو ہمیں باکو لے کر جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں اتاریں گے۔ یہ اشنا اس وقت فیڈر سوتے سوتے سو گئی۔ تو ہمارا سفر 283 کلومیٹر ٹوٹل استرا سے باکو کا ہے، اور اب نظامی اسٹریٹ باکو میں ہماری ملاقات ہوئی داؤد کے ساتھ، جو کوچ سرفر ہیں اور ان کا تعلق کراچی سے ہے، اور انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم جلد از جلد ایمسٹرڈیم ہاسٹل کے بجائے کسی اور ہاسٹل میں رہائش کیوں رکھیں، اور کرسمس کے مناظر جو بہت لطف اندوز کر دینے والے تھے وہ اگلی قسط نمبر 9 میں دیکھنا نہ بھولیے گا، اور سبسکرائب چینل ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی بجائیے گا تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام اقساط کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نگری چینل۔ خدا حافظ۔